مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. پہلی چیز محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ محبت عمل مانگتی ہے، محبت نشانیاں مانگتی ہے، محبت کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، جب تک وہ پورا کریں گے نہیں محبت کا اظہار نہیں ہوگا، محبت پروان نہیں چڑھے گی، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. یہ نہیں کہ میں آج چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، ستارے توڑ کے لے آؤں گا، نہیں، دعوے میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے. محبت نشانیاں چاہتی ہے، محبت عمل چاہتی ہے. اگر محبت عمل کے ساتھ جڑ جائے تو وہ محبت پروان چڑھتی ہے. اگر سورج ہے تو سورج کی گرمی بھی ہونی چاہیے، اگر سمندر ہے تو سمندر میں نمی بھی ہونا چاہیے، اگر دل میں محبت ہے تو محبت کی نشانی بھی ہونی چاہیے. یہ محبت جو دل میں، اس کی نشانی کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے؟ اگر دل میں محبت ہو، زبان پر یا حسین نہ ہو، دل میں محبت ہو اور پیشانی سجدے میں نہ ہو، دل میں محبت ہو کسی کی مدد کے لیے قدم نہ بڑھے، تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ دعویٰ محبت ہے. میں نہیں کروں گی محبت نہیں، محبت دعویٰ محبت ہے. اور دعویٰ محبت کے لیے دلیل چاہیے، عمل چاہیے، پریکٹس چاہیے، اقدام چاہیے. کربلا کے میدان کی طرف جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو امام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو یاد رکھیے گا کچھ کرنا بھی پڑے گا. عام طور سے یہی تصور کرتا نا امام ہمارے ساتھ ہے تو کیا پریشانی، ہم انسان یہی تصور کرتے ہیں امام ہمارے ساتھ ہے تو کیا پریشانی ہے، خدا بھی تو ہمارے ساتھ ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، پریشانی کیا ہے. وہ ہم سے قریب ہیں لیکن ہم ان سے کتنے قریب ہیں یہ سوال ہے. وہ ہم سے قریب ہیں، جدا نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان سے کتنے قریب ہیں یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے. تو اس لیے امام حسین نے کہا میں چل رہا ہوں کربلا کی طرف، میرے ساتھ چلو. کبھی کبھار انسان یہ تصور کرتا ہے کہ چلو امام ہم کے ساتھ ہیں تو ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. تو امام حسین نے فوراً فرمایا دیکھو میرے ساتھ چل رہے تو چلو، ایک بات یاد رکھو، یہ جو سفر ہے ہمارا کربلا کی طرف تمہیں کچھ کر دکھانا ہے. یہ مقام شہادت ہے، مقام غنیمت نہیں ہے. یہ سوچ کر نہ آنا کہ چلو مادی فائدہ ہوگا، نہیں، یہاں تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی. جب تک تمہارے بدن پر تیر پیوست نہیں ہوں گے تمہارے محبت کی دلیل کا پتہ نہیں چلے گا. تیرا تیر سعید کے بدن میں پیوست ہو تاکہ پتہ چلے سعید حسین کا چاہنے والا ہے. محبت عمل مانگتی ہے. آج بھی ہم سے سوال، محبت جو مانگتی ہے وہ عمل ہے، وہ پریکٹس ہے، وہ اقدام ہے، قدم آگے بڑھانا. جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں ضروری ہے. ایک دو غور کیجیے گا، کسی نے سوال کیا ان محبت کی ایک ضرورت، تقاضا و عمل. دو، اہل بیت کے چاہنے والوں کی چاہت دل میں ہو. آج دنیا میں سارے جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اس ایک مفہوم کو اگر ہم سمجھ جائیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیں. سوال کیا کسی نے امام سے، مولا آپ حاضر ہیں تو ہم محبت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ بلائیں گے تو آئیں گے، آپ روک دیں گے تو رک جائیں گے، آپ کہیں گے تو چلیں گے. لیکن مولا آپ کی غیبت میں، آپ جب پردہ غیب میں چلے جائیں گے تو اس وقت ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت؟ یہ کیسے پتہ چلے آج ہم سب آخری امام کے چاہنے والے ہیں؟ یہ کیسے، نسخہ کیا ہے جی؟ ہے کوئی راستہ پہچاننے کا؟ امام نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ہمارے چاہنے والوں کی محبت ہے تو وہ محبت دلیل بنے گی کہ تمہارے دل میں ہماری بھی محبت ہے. ایک تلخ جملہ کہنے جا رہا ہوں، تلخ کا مطلب میری لہجے میں ہو سکتا ہے تلخی ہو، لیکن آپ اس کو اٹھا لیجئے گا کہ جو مومن کی محبت اٹھا نہیں سکتا ہے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ امیر المومنین کی محبت اٹھا پائے.
ہمیں برداشت ہی نہیں ہے دو لمحے مومن کی تعریف برداشت نہیں ہے، 2 لمحے مومن کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں ہے، 2 لمحے مومن کے ساتھ چلنا ہمیں برداشت نہیں ہے، تو بڑا دشوار ہوگا امیر المومنین کے ساتھ چلیں، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ کیسے سمجھیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے، اہل بیت ہے؟ دنیا کے کسی بھی گوشے میں اگر علی کا چاہنے والا ہمیں مدد کے لیے بلائے، سب سے پہلے جو لفظ ہماری زبان سے نکلنا چاہے وہ لبیک ہے، وہ لبیک ہے جی۔ یہ دوسرا تقاضا ہے محبت کا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر محبت پتہ نہیں پھیکی پڑ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہے، اس کو پروان چڑھانا پڑے گا، اسے تقاضے کا پانی دینا پڑے گا، ان کے چاہنے والوں کو چاہیں۔ تیسرا تقاضا، اگر آپ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اگر ہے تو پھر صلوات پڑھیے گا محمد والے دوستوں سے دوستی، جو تیسرا تقاضا آپ پہنچ گئے وہاں تک، ان کے دشمنوں سے دشمنی ہے۔ نفرت دل میں ہونا چاہیے، اظہار کیسے ہو؟ عقل خدا نے آپ کو دی ہے جی، ہر طریقے کا، ہر جگہ پر، ہر جگہ، ہر ماحول میں کے حساب سے ایک ہی تلوار سے سب کے گلے نہیں کاٹے جا سکتے۔ عقل خدا نے دی ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ تو دشمنوں سے نفرت ہونا چاہیے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت ہو، اور یاد رکھیے گا مومن کے دشمن سے بھی نفرت ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ جو جوڑتا ہے ایک دوسرے سے، آسان نہیں ہے اس طرح کے سائے میں زندگی گزارنا۔ علی والا ہو کے زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ آیت اللہ دستقیب نے کہا، کسی نے سوال کیا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آیت اللہ دستقیب نے کہا، علی کی محبت ہی صراط مستقیم ہے، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سنبھل کے چلنا، کہاں گر جاؤ گے پتہ نہیں چلے گا۔ ان کے دشمنوں سے نفرت کرو۔ کوئی صحابی آیا مولا کائنات کی خدمت میں، مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا مولا میں آپ کے فلاں دشمن کو بھی چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میرا رابطہ ہے، پسند کرتا ہوں اسے بھی۔ پتہ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ اس جملے کو غور کیجئے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، یا بینا بنو یا نابینا بنو، یا بینا بنو یا نابینا بنو، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، یا ہماری محبت یا اس کی محبت، دونوں کو ملا نہیں سکتے، تم دونوں آ ہی نہیں سکتے۔ خدا نے 2 دل دیے ہی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ 2 دل دیے ہی نہیں، ایک ہی دل ہے، یا ہماری محبت یا ان کی محبت، دونوں کو ملا دو، کہ ملا نہیں سکتے ہیں، ملا نہیں سکتے۔ ممکن ہے تجارت ہو، ساتھ ہو، چلے، لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے مصلحت ہو، محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ بات کو اور آگے بڑھا دو، ممکن ہے شفقت ہو، محبت نہیں ہو سکتی ہے نا؟ شفقت بھی ہو سکتی ہے، چلو مہربانی کریں، لیکن محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو ایک محبت، دوستوں کے ساتھ دوستی، اور دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔ چوتھا تقاضا دیکھیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ مولا فرماتے محبت کا ایک تقاضا محبت کو باقی رکھنے کا کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ امام فرماتے ہماری محبت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرو جو ہماری محبت کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں۔ کتمان محبت کہتے ہیں اس کو۔ محبت کو کبھی کبھار چھپانا پڑتا ہے۔ ہمارے فضائل ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جو فضائل اٹھا سکتے ہوں، ورنہ جو ناسمجھ ہوں ہمارے فضائل کو اٹھا نہیں سکتے تو ان کے سامنے بیان مت کرو۔ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ کبھی کبھار انسان اٹھا نہیں سکتا ہے فضائل کو، اس کے اندر طاقت ہی نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو پیش ہی مت کرو جی۔ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، وہ اٹھائی نہیں، وہ نادان ہے، وہ تم کچھ کہو گے وہ کچھ اور سمجھے گا، وہ یا تو پھر راستے سے ہٹ ہی جائے گا یا دین ہی چھوڑ دے گا۔ تو ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ہمارے فضائل کو اٹھا سکتے ہیں۔ مولا کائنات کے کچھ بزم ہوتے تھے، اسے کہتے ہیں، اگر عرفانی اصطلاح میں اگر کہوں
تو مولا کائنات کے کچھ محرم اسرار ہوتے تھے. یہ جملے سادہ بنا دو, مولا کائنات کے کچھ رازدار ہوتے تھے. رازدار, ان رازداروں سے مولا کائنات کچھ باتیں کرتے تھے. مولا کائنات اگر سب سے بیان نہیں کرتے تھے. دعائے کمیل سب کو تعلیم نہیں دی ہے. دیکھا کمیل نے سوال کیا تو جواب دینا ہے, دیکھا کمیل کے اندر وہ طاقت ہے جو دعا کو اٹھا سکتے ہیں تو تعلیم دے ہے. اور سب کو تعلیم نہیں دی ہے. سب محرم اسرار نہیں تھے, سب محرم نہیں تھے, ہوتا نا. جیسے رشتہ داریوں میں محرم نامحرم ہوتے ہیں, اسی طرح عرفانی درجات میں بھی کچھ محرم و نامحرم ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.